أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون آمنت بالله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ دوستوں اور بزرگوں، سورہ بقرہ آیت نمبر 274 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ یہ تیسرے پارے کا چھٹا رکوع یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ مضمون کے اعتبار سے سورت کا مضمون ہے اور یہ 3 رکوعوں پر مشتمل ہے، چوتھا، پانچواں اور چھٹا۔ 2 رکوع اس مضمون کے انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے اس کا اجر اور اس کا بدلہ اور آپ نے اس کا مال کیسے دینا ہے، یہ ساری تفصیلات یہاں بیان ہوئی۔ اور 5ویں رکوع کے آخری آیت میں فقیروں کے حوالے سے بات ہوئی کہ فقیر کون ہیں؟ جو لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کریں اور علم سیکھنے کے لیے چلے جائیں اور وہ گھیرے جائیں اور ان کے پاس مال نہ ہو، وہ دنیا کی عیش و عشرت نہ کر سکیں، دنیا کی سہولتیں انہیں میسر نہ ہوں، تو قرآن کی روح سے وہ فقیر ہیں۔ اور آپ کو ترغیب دلائی گئی کہ آپ دنیا میں مال کماؤ اور ان کا بھی حصہ ہے، آپ اس کو بیلنس کریں کہ وہ آپ جو بھی کام دنیا میں ہوتا ہے وہ کمیٹڈ ہوتا ہے، یعنی ہمہ تن ہمہ وقت۔ اگر آپ نے دنیا کمائی ہے تو وہ بھی آپ نے پوری تندہی سے صبح سے لے کر شام تک ایک ہی نقطہ نظر آپ کا رہا کہ ہم نے اس کام کو کیسے پروان چڑھانا ہے۔ تو دنیا بھی اسی طرح ہی ہے اور دین بھی اسی طرح ہی ہے۔ دین کے لیے کوئی شخص اپنے آپ کو فارغ کرے اور دین پڑھے اور آگے پڑھائے تو یہ وہ بھی کمیٹڈ ہے، بالکل اسی طرح جیسے اصحاب صفہ 300-400 آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے رہتے، جہاں جہاد کی باری آتی جہاد کرتے اور جہاں علم سیکھتے اور پھر آگے دوسروں کو پہنچاتے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی جس کو قرآن مجید نے آہستہ آہستہ مکمل کیا۔ آج کی اس آیت میں اسی کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے اور ساتھ ایک بشارت دی جا رہی ہے۔ یہ بشارت جو ہے وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، یہ یہاں تک 5ویں بار آئی ہے، 3 بار پہلے پارے میں آ گئی ہے اور تیسرے پارے میں آ کر یہ 2 بار آئی ہے۔ اور یہ بشارت وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ یہ مرنے کے بعد کی نہیں ہے، یہ جب موت کا فرشتہ آتا ہے تو اس وقت یہ بشارت دیتا ہے کہ اب آگے کا کوئی خوف نہیں اور پیچھے کا کوئی غم نہ کرو، تو اب آ جاؤ۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے بشارت ہوتی ہے جو اس پہ دین کے اعتبار سے، مالی اعتبار سے یا اپنی قولی اور فعلی اور عملی اعتبار سے دین کو پروان چڑھانے کے لیے مدد کرتے رہتے ہیں، ان کو یہ بشارت دی گئی ہے۔ تو آیت کا روان ترجمہ سنتے ہیں، الذین ینفقون اموالہم، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو، باللیل والنہار، رات اور دن، یعنی ان کے کان میں یہ مال خرچ کرنے کی بھنک آنی چاہیے، رات ہو یا دن ہو، ہر وقت مال خرچ کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک بات دلچسپ یہ ہے کہ جو مال خرچ کر رہے ہیں، دنیا میں آج بھی مال خرچ ہو رہا ہے، تو اس کا مطمئن نظر کیا ہونا چاہیے؟ اس کا مطمئن نظر یہ ہونا چاہیے کہ آپ ان لوگوں پر مال خرچ کریں جو لوگ دین کو آگے پہنچانے والے ہیں، دین کو سمجھنا، دین کو پڑھنا اور اس کے لیے جہاد کا راستہ اختیار کرنا، ان لوگوں کے اوپر جو مال خرچ کرنا ہے وہ اصل مال اس کی بات ہو رہی ہے۔ ورنہ مال تو آج آپ دیکھیں یہ سیلانی والے کتنا مال کھلا رہے ہیں، ہم نے دیکھا کہ صبح بھی، دوپہر بھی، شام بھی دسترخوان بچھے ہوئے ہیں اور دنیا مال کھلا رہی ہے۔ اور اس کا مال کھلانے کا کیا فائدہ، کیا حاصل؟ یہ تو حکومتوں کا کام تھا مال کھلانا اور اس کی غربت کو ختم کرنا، مفلسی ختم کرنا۔ یہ جو اس طرح سے مال کھلانے کی بات ہے، یہ تو لوگوں کو بیکار بیٹھنے کی عادت ڈالی جا رہی ہے
کہ کام کوئی بھی نہ کرو، مال کھاؤ اور سو جاؤ۔ تو یہ ایک بڑا خطرناک عنصر ہے، اور یہ بھی کوئی مسلمانوں کی طرف سے یہ بات آئی نظر نہیں آتی۔ یہ پیچھے کوئی آصف ہے، ایسی قوتیں ہیں جو طاقتیں ہیں جو مسلمانوں کو اس عادت میں ڈال کر کے بیٹھے بٹھائے کھاؤ اور بس کام کوئی نہ کرو۔ کام سے عاجز کرنے کے حوالے سے یہ ایسا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ لیکن بہرحال یہ غیر مناسب بات ہے۔ اگر مال خرچ کرنا ہے تو اس کی قرآن نے بھی ترتیب دی ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، یہ ترتیب دی ہے۔ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، یہ ترتیب دی ہے مال خرچ کرنے کی۔ یہ ترتیب نہیں دی کہ آپ مال خرچ کیے چلے جائیں اور پتہ نہیں کون کھا کے چلا گیا۔ تو یہ ایک بری عادت ڈالنے کے اعتبار سے ہے۔ لیکن قرآن مجید نے جو لوگ اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے اور علم کو سکھانے کے لیے جو لوگ مال خرچ کر رہے ہوتے ہیں، ان کو یہ بشارت دی گئی ہے۔ الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار، اب ان کی ایک خصلت بیان ہوئی ہے، رات اور دن، سر و علانیتاً، چھپ کر یا اعلانیہ۔ انہیں اس بات کی کوئی فکر نہیں ہوتی کہ اعلانیہ دے رہے ہیں، کوئی ہمیں کچھ بھی کہے۔ وہ اعلانیہ بھی اس لیے دے رہے ہوتے ہیں کوئی دوسرا بھی ان کی طرف دیکھ کر اس کو اختیار کر لے، مال خرچ کرنا شروع کر دے۔ تو اعلانیہ یہ، اور چھپ کر دینا تو کیا ہی بات ہے۔ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، بس واسطے ان کا بدلہ ہے ان کے رب کے پاس۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا کہ یہ جو بشارت ہے یہ اس اعتبار سے بھی ہے کہ آپ مال کو خرچ کریں اور اپنے پودے لگائیں، لوگوں کو دین سکھائیں اور وہ ان کو استاد بنائیں، تبھی آپ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ اس صف میں آ سکتے ہیں، تبھی ہم وہ برکت ڈال سکتے ہیں اس کام میں۔ ورنہ اگر اس کام کو آگے لے کر جایا نہ گیا تو یہ مال خرچ کیا ہوا بھی وہ شاید کام ہی نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔